کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ آمین۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور باہر بیٹھی ہوئی ہوں۔ بڑا اچھا موسم ہے لاہور میں اس وقت، اور چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اور خوبصورت جگہ ہے۔ سارا ماحول ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو بات کیا کرنی ہے میں نے آپ سے آج؟ بات میں نے کرنی ہے وہی ساس اور بہو کی۔ کیا کروں میں؟ یہ ساس اور بہوؤں کے اتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور فی الحال تو بہویں ہی بتا رہی ہیں مجھے ساسوں کے بارے میں۔ اور ایک بہو نے کہا ہے کہ جو میری ساس ہے وہ مجھے تنگ کرتی ہے، اور میاں کو، یعنی کہ اس کے میاں کو جا کے بتاتی ہے، پھر جھوٹ سچ بتاتی ہے جو میں نے نہیں بھی کہا ہوتا، میں نے بدتمیزی نہیں کی ہوتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ جا کے اس کو کہے گی کہ بدتمیزی کی ہے تمہاری بیوی نے، اور ساتھ میں پھر یہ کہتی ہے کہ اس سے جا کے بات نہ کرنا کیونکہ پھر نا حالات خراب ہوں گے۔ حالات خراب بھی کر رہی ہے، اور آگے سے کہتی ہے کہ اسے جا کے بات نہیں کرنا، تو کہتی ہے میاں آتا ہے میرے سے بات کرتا ہے، اور کئی دفعہ نہیں کرتا، اور اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اور مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ آتے ساتھ ہی جو ہے نا ساس نے ورغلا دیا ہے۔ تو کہتی ہے کہ ساس کو تو میں کچھ نہیں کہتی، میں بالکل بھی جواب نہیں دیتی، لیکن یہ ہے کہ میاں کے ساتھ تو اب حالات ٹھیک رکھنے ہیں نا، تو میاں جو ہے تو وہ بات نہیں کرے گا تو کیسے گزارا ہوگا۔ تو ایک بیٹا بھی ہے میرا، تو بس پریشان تھی بیچاری۔ کیا کرے ایسی ساسوں کا، کیا کریں جو جھوٹ بولتی ہے، اور اپنے بیٹے کو جا کے جھوٹ سچ بتاتی ہیں، سچ نہیں جھوٹ بتاتی ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں کہیں پڑھی تھی کہ دانت جو ہے نا جب نکلتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے عقل داڑھ، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اور اکثر جو ہے نا عقل داڑھ بڑی دیر سے نکلتی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں درد ہو رہی ہے تو ہمیں عقل داڑھ نکل رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب عقل آ رہی ہے، لیکن عقل داڑھ کا کوئی عمر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہے نا؟ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ نکلتی ہے جناب 17 سال سے 25 سال کے درمیان، لیکن لیٹ بھی میں نے نکلتی بھی دیکھی ہے۔ تو عقل داڑھ نکلتی رہنا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں عقل داڑھ جو ہے تو وہ جب نکل رہی ہوتی ہے تو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، منہ میں بھی درد ہو رہی ہوتی ہے، سر میں بھی درد ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے تو دم سے جو ہے تو خون بھی آتا ہے نا، بڑا کچھ ہوتا ہے، مسئلہ مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن یہ عقل داڑھ کا کوئی عقل کے ساتھ تعلق ہے نہیں کوئی بھی۔ اب کئی لوگوں کو ساری عمر نہیں آتی، جب مرضی 60 سال کی 70 سال کی عمر میں داڑھ نکل آئے، نہ نکلے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے تو بدلنا نہیں ہوتا، انہوں نے یہی کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ عقل ہی نہیں ہے، جب ایسی ساسوں کو عقل ہی نہیں ہے، اور یہ جو گھر بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں تو یہ گھر کے بڑے ہی بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ تو اگر اب اس طرح کے حالات خراب کریں گے تو کیسے گھر ٹھیک ہوگا اور کیسے حالات ٹھیک ہوں گے؟ جھوٹ سچ بتایا جائے گا تو پھر کس طرح ٹھیک ہوگا؟ تو وہ عقل داڑھ کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا اس کے منہ میں لونگ رکھ لیں، اور منہ جو ہے تو بند کر کے رکھیں۔ تو واقعی منہ زیادہ جو کھولے نہ، بات چیت نہ کریں، منہ بند ہی رہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ منہ جہاں ہی کھلتا ہے اور جن کی صحبت اچھی نہ ہو، جن کی تربیت اچھی نہ ہو، تو پھر وہ اسی طرح کریں گے، اپنی ارد گرد کے لوگوں کو تنگ کریں گے، اپنی بہو کو تنگ کریں گے، اور بھی لوگ جو ارد گرد ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو امپورٹنس ملے، ہے نا؟ تو جب اس طرح کی سوچ ہوگی تو پھر وہ کسی کو امپورٹنس نہیں دینا چاہیں گے، اور جس طرح سے بھی ہوگا وہ امپورٹنس لیں گے۔ تو بیٹے آپ بس کوشش کرو کہ نہ بولو، ساس کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہ کرو، لیکن میاں کو بٹھا کے اس کو سمجھاؤ، اسے بات کرو۔ کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے، بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ یہ جو ہے نا سارا کچھ میں ایسا نہیں کری۔ ویسے تو بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کی کیا عادات ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے بچوں کو کہ ماں کی کیا عادات ہے، باپ کی کیا عادات ہے، یہ ماں سچ بول رہی ہے کہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، بیوی سچی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن بیویوں کی اکثر لوگ نہیں سائیڈ لیتے، وہ ماں کی ہی سائیڈ لیتے ہیں نا، لیکن لینی چاہیے بیویوں کی، میں تو ہر دفعہ یہی کہتی ہوں۔ اور بیویوں کو سمجھنا چاہیے کہ ساری عمر تو آگے آپ نے بیوی کے ساتھ گزارنی ہے،
تو اگر بیوی کے ساتھ یہ حالات خراب کر کے اور منہ پھلا کے بیٹھ جائیں گے اور باتوں کو کلیریفائی نہیں کریں گے تو پھر زندگی جو ہے نا وہ خراب سے خراب ہوتی چلی جائے گی. تو زبان جو ہے نا بس یہ بہت کام خراب کرتی ہے، اور قرآن میں بھی ہے قولاً سدیدہ، اچھی بات کرو، سکون سے بیٹھ کے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں. کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی بیٹے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی بات بتا ضرور دینی ہے، بتایا ضرور کرے. بتائے بغیر کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے نا. تو بتائیے ضرور. اور دوسرا یہ کہ اللہ کرے کہ ان کو عقل اور شعور آ جائے. ان کی صحبت بھی جو ہے نا ایسی رہی ہوگی، وہ ایسی ساسوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں گی جو اپنی بہوؤں کی برائیاں کرتی رہتی ہوں گی. تو وہاں سے انہوں نے یہ بات اٹھا لی ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ اثر ہو جاتا ہے کہ بہو کو خوش نہیں ہونے دینا، بیوی کو خوش نہیں ہونے دینا. ہاں، اس کو جوتی کی برابر سمجھنا ہے اور اس کو بالکل امپورٹنس نہیں دینی. تو جب یہ سوچ ہوگی تو پھر یہ حالات ہوگے، تو حالات تو خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو پریشان نہ ہو بیٹے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنائے گا. آپ جو ہیں تو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں اور بس کوشش کریں کہ میاں کو آرام سے طریقے سے سمجھا دیجئے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ لڑائی جھگڑوں میں اور بدگمانیوں میں اگر اس طرح گزر جائے تو بہت افسوس کا مقام ہے. تو خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، اپنی بہوؤں کو بھی خوش رکھیں، اپنی ساسوں کو بھی خوش رکھیں. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے برتاؤ بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.